السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پارہ نمبر 9 اللہ کے فضل و کرم سے شروع کرنے لگے ہیں۔ ایک آپ سے میں مشورہ چاہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ 8 پارے یہاں سے اور 5 پارے آخری طرف سے 30ویں پارے کی طرف سے ہم نے پڑھ لیے ہیں قواعد کے ساتھ۔ اب اگر ایک رکوع یا 1.5 رکوع یا ایک صفحہ اگر میں آپ کے سامنے پڑھ دوں تو قواعد جو ہیں وہ آخری 3-4 آیات کے کر لیے جائیں تو یہ ٹھیک رہے گا۔ اس حوالے سے مجھے آپ بتائیے گا۔ آج پہلی اس ویڈیو میں بناتا ہوں، ویڈیو کو بھی دیکھیے گا اور اس طریقہ کار پر مجھے جو ہے وہ مشورہ دیجیے گا۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء
فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ یہاں تک آپ نے مکمل تلاوت سن لی ہے۔ اب جو ہے وہ مین قواعد آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے۔ حروف مستعلیہ یعنی کہ 7 ہوتے ہیں جن کو ہم موٹا پڑھتے ہیں، ان میں سے خا ہے، صاد ہے، ضاد ہے، غین ہے، طا ہے، قاف ہے، ظا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان میں سے کوئی آئے گا تو اس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح حروف مدہ کی بھی ہم نے سیپریٹ ویڈیو بنائی ہے، اس کو بھی آپ دیکھیں جی۔ یہ یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو اس کو یا مدہ کہتے ہیں، واو ساکن سے پہلے پیش ہو اس کو واو مدہ کہتے ہیں، واو ساکن سے پہلے پیش ہو اس کو واو مدہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح واو ساکن سے پہلے زبر ہو اس کو واو لین کہا جاتا ہے۔ واو لین اور واو مدہ میں فرق جو ہے وہ اپنا ذہن نشین کر لیجئے گا۔ اسی طرح یا مدہ، یہ دیکھیں یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، اس کو یا مدہ، یہ یا ساکن ہے اس سے پہلے زبر ہے، یہ یا لین ہے، ٹھیک ہے۔ حروف لین اور حروف مدہ اس کی سیپریٹ ویڈیو میرے چینل پہ موجود ہے، پلے لسٹ میں جائیے گا، وہاں آپ دیکھیں سلسلہ قواعد التجوید کے اندر یہ دونوں ویڈیوز موجود ہوں گی، ٹھیک ہے جی۔ اور اس طرح یہ را موٹی ہو رہی ہے، را کے اوپر پیش ہو زبر ہو، را ساکن سے پہلے زبر ہو پیش ہو، ٹھیک ہے، را ساکن سے پہلے والا حرف ساکن اس سے پہلے زبر یا پیش ہو، یعنی کہ را کے موٹا ہونے کے قواعد، باریک ہونے کے قواعد، یہ بھی آپ کو میرے ہی چینل پہ پلے لسٹ میں سلسلہ تفخیم و ترقیق میں آپ کو مل جائیں گے، وہاں سے آپ دیکھیے گا۔ اس کے بعد آگے ہم بات کرتے ہیں، یہ بھی دیکھیں موٹا حرف ہے، نون مشدد جہاں بھی آئے گا آپ نے غنہ کرنا ہے، نون مشدد جہاں بھی آئے گا آپ نے غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد نئی چیز جو آ رہی ہے یہ دیکھیں، حروف مدہ کے بعد یہ الف مدہ ہے، اس کے بعد حمزہ اگر دوسرے کلمہ میں آتا ہے، دوسرے کلمہ کے شروع میں آتا ہے تو وہاں جو مد ہوگی وہ مد جائز ہوگی، جہاں بھی یہ والا قاعدہ آئے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ حروف مدہ ہو کلمہ کے اینڈ پہ اور دوسرے کلمہ کے شروع میں حمزہ ہو تو وہاں کون سی مد ہوگی؟ مد جائز ہوگی۔ اچھا جی، اس کے بعد لفظ اللہ ہے، ہر لفظ اللہ کے لام کو کب موٹا پڑھتے ہیں؟ جب اس سے پہلے زبر ہو، ٹھیک ہے، یا پیش ہو۔ اسی طرح باریک کب پڑھتے ہیں؟ جب اس سے پہلے زیر ہو، ٹھیک ہے، یہاں لفظ اللہ کو موٹا پڑھیں گے اور جہاں زیر آئے گی وہاں باریک پڑھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ ایک چیز ہے دال، دال ساکن ہے، دال قلقلہ ہے، حروف قلقلہ آپ کو بتائے گئے ہیں کہ وہ بھی سلسلہ قواعد تجوید میں حروف قلقلہ کے حوالے سے 3 ویڈیوز میں نے بنائی ہوئی ہیں۔ تو حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ اگر یہ حروف ساکن ہوں گے نا، ساکن ہوں گے حروف قلقلہ اگر ساکن ہوں گے، ساکن کسے کہتے ہیں یہ بھی ذہن نشین کر لیجیے گا، اور اپنی کاپی اپنے پاس رکھا کریں، جب میرا سبق ہو مین پوائنٹ جو ہے وہ آپ لکھ لیا کریں۔ ساکن کہتے ہیں جزم والے حرف کو، ٹھیک ہے جی، یہ یا کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے، اس کو ہم کہیں گے یا ساکن، ٹھیک ہے جی۔ دال کے اوپر جزم ہے، اس کو کہیں گے دال ساکن، ٹھیک ہے۔ تو حروف قلقلہ جو کہ 5 ہیں، اگر ان کے اوپر جزم آ جائے، یعنی کہ وہ اگر حروف ساکن ہوں تو ان کو ہلا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، جہاں بھی آئیں گے ان کو ہم نے ہلا کے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں، یہ میم ساکن کا یہاں اخفا ہو رہا ہے، تو یہ چند باتیں اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ میں اسپیشل الگ سے سیپریٹ ویڈیوز بناؤں گا۔ اخفا، اظہار، اقلاب، اسی طرح ادغام، پھر نون ساکن نون تنوین کے یہ قواعد ہیں، پھر اس طرح میم ساکن کے جو 3 قاعدے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ ویڈیوز کا سلسلہ ہم شروع کرنے ہی والے ہیں۔ اس لیے جو بھی بھائی یا بہنیں ہمارے چینل پہ نہیں ہیں وہ لازماً ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، یہ میم ساکن کے بعد با جائے وہ ذہن میں رکھیں، میم ساکن کے بعد با جائے وہاں اخفا ہوگا، ایک چھوٹا سا ایک قاعدہ ذہن میں رکھیں، بعد میں تفصیل اس کی بعد میں ہوگی۔ اچھا جی، یہاں نون ساکن کے بعد یہ نون ساکن کا ادغام ہو رہا ہے،
ہاں یہ قاعدہ آپ آج کے سبق میں سمجھیں کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اگر اسی کلمہ میں ہو نا، اسی کلمہ میں، تو پھر مد واجب ہوتی ہے۔ اگر دوسرے کلمہ میں ہو، دیکھو یہ حروف مدہ ہے، الف مدہ ہے، اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، یہاں اسی کلمہ میں ہے، ٹھیک ہے، یہ مد واجب ہے اور یہ مد جائز ہے۔ مد واجب مد جائز کی بھی سیپریٹ ویڈیو ہم نے اپنے چینل پہ بنائی ہوئی ہیں، وہ بھی آپ دیکھیں۔ ہاں جی، اس کے بعد یہ دیکھیں نون تنوین کا یہاں اظہار ہو رہا ہے، یہاں نون تنوین کا اظہار ہو رہا ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ قاعدہ چونکہ ابھی تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا تو پھر آپ کو جلدی سمجھ آ جائے گا۔ ابھی فی الحال ملانے کی صورت میں یہاں نون تنوین کا کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، یہاں بھی نون تنوین کا اظہار ہوگا۔ اچھا جی، باقی آج کے سبق میں جو نئی چیز آ رہی ہے وہ انشاءاللہ میں ابھی وضاحت کرتا جا رہا ہوں ساتھ ساتھ۔ قومی ہی، ہاں یہ کھڑی زیر جو ہوتی ہے نا، یہ یائے مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، اور کھڑی زبر الف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، اور اسی طرح جو الٹا پیش ہوتا ہے وہ واو مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، یعنی کہ جتنا ہم حروف مدہ کو لمبا کرتے ہیں اتنا ہی ان کو ہم لمبا کریں گے، اس لیے ان کو بلکہ چھیوں کو مد اصلی کہا جاتا ہے، حروف مدہ کو بھی اور کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو بھی۔ تو میں صرف کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو آپ کے سامنے مد اصلی کر کے وضاحت کر رہا ہوں، اور باقی میں حروف مدہ کے نام لے دیتا ہوں، واو مدہ، یا مدہ اور الف مدہ۔ یہاں میم ساکن کا اظہار ہو رہا ہے، غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے جی، اور یہ نون تنوین کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ نون یہ بتا چکا ہوں میں آپ کو پہلے۔ یہاں نون تنوین کا ادغام بلا غنہ ہے، یعنی کہ غنہ نہیں کریں گے یہاں بھی۔ اچھا، را کو موٹا کریں گے، ہاں را میں بتا چکا ہوں، را کے اوپر زبر، را کو موٹا کرتے ہیں۔ اچھا یہاں دیکھیں، اگر ہم اس کو ملا کے پڑھتے ہیں نا تو جاثمین الذین پڑھا جائے گا، الذین، ہاں اگر ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، وقف کر دیتے ہیں آیت پہ، تو پھر الذین، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا جی، یہاں نون تنوین کا اخفاء ہو رہا ہے، غنہ نہیں کریں گے، نون تنوین کا اخفاء ہو رہا ہے، یہاں غنہ کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہاں نون ساکن کا ادغام بلا غنہ ہے، ہاں یہاں بھی یہ والا قاعدہ اگر ملا کے پڑھتے ہیں تو فی الذین، اگر ہم سٹاپ کر دیتے ہیں، وقف کر دیتے ہیں فی ہا پہ، آگے سے سٹارٹ کرتے ہیں تو پھر الذین، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد یہ نون ساکن کا اظہار ہے، یہ میم ساکن کا اظہار ہے، اور یہ ساری چیزیں میں جو بتا چکا ہوں وہ میں بھی نہیں بتا رہا، ٹھیک ہے، جو نئی چیز ہے وہ انشاءاللہ آپ کو میں ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں۔ اچھا جیسے بتا چکا ہوں کہ را ساکن سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو، را کو موٹا کرتے ہیں، ان میں سے یہ قاعدہ آ گیا ہے، را ساکن سے پہلے زبر ہے، را کو موٹا کریں گے یہاں بھی، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ نون تنوین کا یہاں ادغام ہوگا، نون ساکن کا یہاں ادغام ہوگا، مع الغنہ دونوں جگہ، ٹھیک ہے، غنے کے ساتھ، اور یہ نون تنوین کا یہاں اظہار ہوگا۔ اور یہ کون سی مدیں ہیں؟ یہ دونوں مدیں، یہ مد واجب ہیں اور یہ جائز ہیں، جیسے پہلے وضاحت کر چکا ہوں۔ میم ساکن کا اظہار ہے، ضاد کو یہاں موٹا کریں گے، بتا چکا ہوں موٹے حروف کون سے ہیں، اس کے مطابق آپ نے سارا پڑھنا ہے۔ اچھا جی، ہاں یہ نئی چیز آج کے سبق میں کہ میم مشدد اگر ہو، میم کے اوپر شد ہو، شد اس علامت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کسی بھی حرف کے اوپر ہو اس کو مشدد کہتے ہیں، اس حرف کو مشدد کہا جاتا ہے، شد والے حرف کو مشدد کہا جاتا ہے۔ اگر میم مشدد ہو یا نون مشدد ہو، جہاں بھی آ جائے آپ نے وہاں غنہ ضروری کرنا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا قاعدہ، جہاں بھی میم مشدد آئے گا آپ نے غنہ کرنا ہے۔ اچھا یہاں میم ساکن کا اخفاء ہو رہا ہے، یعنی کہ غنہ کریں گے، نون تنوین کا ادغام ہو رہا ہے، یہاں میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ تو یہاں تک آج ہم نے پڑھا تھا، اور جو مین قاعدے وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، جو شروع میں بتائے ہیں، جتنے بھی قاعدے بتائے ہیں وہ تقریباً اس سبق کے اندر موجود ہیں،
تو وہ آپ سمجھ لیجئے گا. جس چیز کی مشکل پیش آئے وہ آپ کومنٹ میں بتا سکتے ہیں. اور آج کا یہ طریقہ کار میرا آپ کو کیسا لگا اس کے بارے میں بھی مجھے ضرور رائے دیجیے گا, یا پہلے والا طریقہ ہی صحیح ہے جو میں آج سے پہلے اس سبق سے پہلے سکھاتا آ رہا ہوں. اگر وہی ٹھیک ہے تو پھر اسی کے مطابق انشاءاللہ چلیں گے. سارے ایک ایک قاعدہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا. تو لازمی مجھے فیڈ بیک دے دیجیے گا کومنٹس باکس میں. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.